بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میرے وظائف آفیشل کے دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائے۔ خاص طور پر ان دوستوں کے لیے دعا جو ہمارے وظائف کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرمائے، اور ان میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور ان کے جو مسائل ہیں اللہ ان میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ توحید اسلام کی جان ہے، اسلام کی روح ہے۔ توحید ہی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ ذاریات میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ یعنی ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ہم فقط اللہ رب العزت کی ہی عبادت کریں۔ خالص توحید ہی کی وجہ سے یہ آسمان اور زمین قائم ہے۔ توحید ہی وہ پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کے اعمال قبول فرماتا ہے، اور جنت میں بھی وہی جائے گا جس کی موت توحید خالص پر آئی، جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کو لا الہ الا اللہ کا علم ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ توحید ہی کے لیے اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو بھیجا، جیسا کہ سورۃ انبیاء آیت نمبر 25۔ یہ تو اللہ کی توحید ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ توحید کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس کا مطلب ہے میں رب تعالیٰ کی ایسی تسبیح کرتا ہوں جو تمام مخلوق کے برابر ہو، اس کی رضا کا باعث ہو، اس کے عرش کی زینت ہے، اور کلمات الہیہ کی جو روشنائی ہے ان کے برابر ہے۔ ان جامع الفاظ میں ساری چیزیں آ گئی، کوئی چیز باقی نہیں رہی، لہٰذا یہ جامع وظیفہ ہے، اس لیے اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ دو ارکان پر مشتمل ہے، اور توحید کے اس بات کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، اور یہ دونوں ارکان نفی اور اس بات ہے، جمیع معبودات کی نفی ہے، اور لا الہ الا اللہ میں بندگی کو محض اللہ کے لیے ثابت کیا گیا۔ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ایک دن میں 100 بار یہ کہہ لے اللہ کے اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے، اسی کی تعریف ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 100 گناہ معاف کیے جائیں گے، اور اس دن اس کی شیطان سے حفاظت ہوگی حتیٰ کہ شام پالے، اور کوئی شخص اس سے بہتر افضل عمل نہ کر سکے گا۔ اس کے سوا جو اس سے زیادہ یہ پڑھ لے، اس سے اشارتاً معلوم ہو رہا ہے کہ اگر بندہ رات میں یہ پڑھ لیا کرے صبح تک شیطان سے محفوظ رہے، مگر چونکہ بندہ دن میں جاگتا ہے اور جاگتے ہی میں شیطان زیادہ گناہ کراتا ہے، اس لیے دن کا ذکر فرمایا۔ اگرچہ یہ کلمات ایک دم یا علیحدہ علیحدہ ہر وقت پڑھنا درست ہے، لیکن صبح کے وقت ایک دم پڑھنا افضل ہے تاکہ دن بھر شیطان سے محفوظ رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر دوستو یہ ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کریں، کمنٹس کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔